ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے بھارت نے آئندہ حملہ کیا تو سعودی عرب ہمارے ساتھ ہوگا۔ لندن میں ARY نیوز سے بات کرتے ہوئے وزیر دفاع کا کہنا تھا معاہدے میں دفاع کی تمام ضروریات شامل ہیں۔ سعودی عرب کا مغربی ملکوں پر انحصار کم ہوگا، جہاں ہم ان کی خدمت کر سکتے ہیں کریں گے، وہ بھی ہماری معاشی ضروریات میں مدد کریں گے۔ ہو سکتا ہے مزید پاکستان لیبر سعودی عرب جائے، مزید مسلم ملک بھی اتحاد میں شامل ہو سکتے ہیں۔ مسلمان دنیا کو نیٹو جیسا اتحاد بنانا چاہیے۔ دونوں ممالک کو وقت ضرورت ایک دوسرے کا دفاع کریں گے۔ اس میں ٹیکنیکل ہیلپ، جوائنٹ وینچرز، بحری جہاز بنانے ہیں، ہوائی جہاز بنانے ہیں، ایمونیشن بنانا ہے، دفاع کی جو تمام تر ضروریات ہیں شامل ہیں۔ تو سعودی عرب کا مغربی ممالک کے اوپر بہت زیادہ انحصار تھا، وہ کم ہونے جا رہا ہے۔ وہ کم ہوگا۔ جہاں پہ کوئی ہم ان کی خدمت کر سکتے ہیں خدمت ان کی کریں گے، جہاں پہ کوئی ہماری ضروریات ہیں جس طرح معاشی ضروریات ہیں وہاں پہ 30 لاکھ کے قریب پاکستانی ہیں، مزید ہو سکتا ہے ہماری ٹرینڈ اور ٹیکنیکل لیبر وہاں جائے۔ ہندوستان دوبارہ پاکستان کے اوپر کوئی جارحیت کرتا ہے تو ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ہمارے ساتھ سعودی فوج کھڑی ہوگی۔ بالکل جی، یہ تو کلیئرٹی کے ساتھ کسی جنگ کی صورت میں دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے آئندہ کی صورتحال ہوتی ہے سعودی عربیہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اس قسم کی وائبز ہیں اور بھی ممالک مسلم برادری کے ممالک اس میں شامل ہوں گے اور نیٹو کا اتحاد ہے، اس طرح کے اتحاد تمام دنیا کو ڈیولپ کرنا چاہیے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ دفاعی معاہدے کے بعد پاکستان پر حملہ سعودی عرب اور سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا۔ ایک عسکری قوت ہے، دوسری معاشی قوت۔ جب عسکری اور معاشی قوت ملتی ہے تو سپر پاور بن جاتی ہے۔ سینیٹر رانا ثناء اللہ کا فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں خطاب، کہا سعودی عرب کے خلاف جارحانہ عزائم رکھنے والے یاد رکھیں پاکستان جارحیت کا جواب کیسے دیتا ہے۔ کوئی اور لفظ ہمارے لیے استعمال کرتے تھے، اب جب ہم گئے ہیں تو ویلکم کر رہے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی اکنامک پاور سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا، عسکری اور معاشی قوت ملتی ہے تو اسے پھر ورلڈ سپر پاور ہی کہا جائے۔ جو لوگ سعودی عرب کی طرف ایول ڈیزائن سے دیکھنے کا سوچ رہا تھا تو اب اسے بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سعودی عرب پہ حملہ پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا۔ پاکستان اپنے اوپر جارحیت اور حملہ کرنے والوں کو جو جواب دیتا ہے وہ مار کا حق کے جواب سے سمجھ آ جانی چاہیے۔ جعفر ایکسپریس حملے کا ماسٹر مائنڈ افغانستان میں ہلاک ہو گیا۔ گل رحمان عرف استاد مرید 17 ستمبر کو ہلمند میں مارا گیا۔ گل رحمان فتنہ ہندوستان مجید بریگیڈ کا ٹرینر اور آپریشنل کمانڈر تھا۔ جعفر ایکسپریس حملے کا ماسٹر مائنڈ انجام کو پہنچا۔ گل رحمان عرف استاد مرید ہلاک ہو گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ گل رحمان عرف استاد مرید افغانستان میں پراسرار طور پر ہلاک ہوا۔ پنڈی بھٹیا میں چھت گرنے سے 6 بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ سکھیکی کے علاقے میں ٹیوشن سینٹر کی چھت بچوں اور استانی پر آ گری۔ خاتون ٹیچر سمیت تمام افراد کو ملبے سے نکال لیا گیا۔ ماں بیٹے نے گھر میں ٹیوشن سینٹر کھولا ہوا تھا۔ حادثے میں ماں بیٹا اور ٹیوشن پڑھنے آنے والے 5 بچے جاں بحق ہوئے۔ جاں بحق 4 بچوں کے والد نے بتایا ریسکیو والے 2.5 گھنٹے بعد پہنچے، اپنی مدد آپ کے تحت ملبے سے لاشیں نکالی۔ ٹیوشن پڑھن واسطے گئے نے تے سانو تھوڑی دیر بعد ہی خبر مل گئی کہ اودی چھت گر گئی ہے تے اسی یوں ہی اوتھے گئے ہیں تے چھت گری سی۔ ریسکیو نوں اسی بڑی کالاں کیتیاں نے، وہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے تک وہ نہیں ساڈے کول پہنچ سکے تے جدی وجہ تو 4.5 بچیاں دی ڈیتھ ہو گئی ہے اور 3 اور جنہاں کول ٹیوشن پڑھن گئے سن 3 وہ سن، 7 ڈیتھ ہو گئی ہیں ٹوٹل۔ مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ہاتھ نہ ملانے والے 2 ہاتھ کریں گے۔ دبئی میں روایتی حریف پھر اعصاب کی جنگ لڑیں گے۔ ایشیا کپ میں پاک بھارت سپر 4 مرحلے کا اہم مقابلہ کل ہوگا۔ عہد کے دل میں اتر جائیں کھلاڑیوں کی یہ ساری باتیں اور پاکستان بھارت کو شکست دے کر ایشیا کپ میں اپنی پہلے میچ کی شکست کا بدلہ لے لیں۔ کیمرامین باسط احمد کے ساتھ شاہد ہاشمی، ARY نیوز، دبئی۔ لگتا ہے بھارتی کپتان کو عقل آ گئی۔ پاکستان کے خلاف جیت کے بعد سیاسی بھاشن دینے والے سوریا نے محتاط انداز اپنا لیا۔ پری میچ پریس کانفرنس میں سیاسی سوال باؤنسر کی طرح چھوڑتے رہے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔
کراچی کے ہوتے ہوئے پاکستان میں معاشی بحران نظر نہیں آتا، یہ نیتوں کا بحران ہے۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کراچی میں جو کچھ ہے MQM دور میں بنا۔ اس دور میں کراچی دنیا کا ابھرتا ہوا شہر تھا۔ 17 سال سے کراچی ہمارے پاس نہیں، عالمی ادارے اسے قابل رہائش بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے تو پاکستان میں کراچی ہوتے ہوئے کوئی معاشی بحران نظر آتا نہیں، نیتوں کا بحران۔ کیا 2008 کا کراچی ایسی تھا؟ جن حالات کو کراچی پہنچا، آج کراچی میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی دور میں بنا ہے جب MQM 2008 میں یہ کراچی شہر دنیا کے ایمرجنگ سٹی میں تھا۔ کراچی شہر 17 سال سے ہمارے پاس نہیں ہے۔ ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ اس کو لیویبل سٹی بنانے کی کوشش ہے۔ سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے دولت کا دکھاوا کرنے والوں کا ڈیٹا جمع کر لیا۔ مہنگی گاڑیاں، کشتیاں، گھر اور جیولری سمیت دیگر اشیاء دکھانے والوں کو گوشوارے جمع نہ کروانے پر ریڈار پر ہوں گے۔ کارروائیوں کا آغاز 1 اکتوبر سے ہوگا۔ تو پھر انہیں حساب دینا پڑے گا۔ یہ پیسہ ہے کیسا نہیں۔ FBR نے سوشل میڈیا لائف سٹائل مانیٹرنگ ٹیم کی مدد سے فہرستیں تیار کر لیں۔ ریٹرن فائل نہ کرنے والوں کے خلاف 1 اکتوبر سے ایکشن ہو۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہے، جس میں کوئی توسیع نہیں کی جائے گی۔ کراچی میں مبینہ طور پر 100 بچیوں سے زیادتی کے ملزم نے جج کے سامنے اعتراف جرم کر لیا۔ قیوم آباد سے پکڑے گئے ملزم کو 6 مقدمات میں عدالت میں پیش کیا گیا۔ 13 سالہ لڑکے نے بھی ملزم شبیر تنولی کو شناخت کر لیا۔ شبیر تنولی نے جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کے روبرو گھنونے فعل کا اعتراف کیا۔ 164 کا اعترافی بیان قلم بند کرنے کے بعد عدالت نے ملزم کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ پیشی کے وقت متاثرہ بچی کی والدہ اور سائلین مشتعل ہو گئے۔ ملزم شبیر تنولی کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس نے ملزم کو پہلے نامعلوم مقام اور پھر جیل منتقل کیا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے اکلوتی بیٹی کو سرویکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین لگوا دی۔ کہا انہیں قوم کی ساری بیٹیاں عزیز ہیں۔ انہوں نے بیٹی سے درخواست کی میڈیا کے سامنے ویکسین لگوائے۔ کوئی بچی کینسر سے بچ گئی تو ان کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ یہ مجھے عزیز ہے، یہ اپنی بیٹی، اس طرح سے مجھے قوم کی ساری بیٹیاں عزیز ہیں۔ اس وجہ سے میں نے اپنی بیٹی سے یہ ریکویسٹ کی کہ تم میڈیا کے سامنے جا کر یہ ویکسینیٹ کراؤ، تاکہ اگر اس عمل کو دیکھ کر ایسا ذہن چینج ہو جائے جو کہ پہلے گمراہ ہوا ہے، میری قوم کی بیٹی اس ویکسین کو لگا کر اس کی اگر جان بچ جاتی ہے، وہ کینسر سے بچ جاتی ہے، تو ہماری دنیا بھی ٹھیک ہوگی اور ہماری آخرت بھی ٹھیک ہوگی۔ پاک پتن میں دریائے ستلج کے سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ گاؤں باقر کے درجنوں گھر دریا برد ہو گئے۔ اہل علاقہ ہیوی مشینری سے کٹاؤ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مزید بتائیں گے متاثرین کے ساتھ موجود ہمارے نمائندے امداد حسین۔ بتائیے گا۔ دریائے ستلج میں اس وقت نچلے درجے کا سیلاب جاری ہے۔ پاک پتن میں اس وقت میں گاؤں باقر کی میں موجود ہوں، جہاں پر سیلابی پانی کی وجہ سے یہ آبادی میں کٹاؤ جاری ہے۔ لوگوں کے گھر جو ہیں دریا برد ہو رہے ہیں۔ رات کے اس پہر بھی لوگ جو ہیں اپنے مال اسباب کو بچانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، مشینری کے ذریعے اپنے مال اسباب کو بچا رہے ہیں۔ جو ساڈا پنڈ ہے تقریباً 25 سے 30 جڑے گھر ہے وہ دریا کی لپیٹ چ آ چکے ہیں۔ اسی اپنی ہیلپ جڑی ہے اسی آپ خود کر رہے ہیں۔ سانو گورنمنٹ نے صرف ایک ایکسیویٹر دیتا ہے۔ گورنمنٹ ساری اپیل ہے سانو پتھر وغیرہ دیتا جائے۔ انہوں نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر آبادی کو بچانے کے لیے پختہ بند بنایا جائے، پتھر پھینکے جائیں، اور تاکہ اس علاقے کو بچایا جا سکے۔ اور ان میں موجود قدیمی قبرستان ہے وہ بھی سیلابی پانی کی لپیٹ میں آنے کا خدشہ ہے، اس کو بچانے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ پاک بھارت ٹاکرے سے پہلے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی قومی ٹیم کی پریکٹس کے دوران ICC اکیڈمی دبئی پہنچ گئے۔ کوچ مائک ہیسن اور کھلاڑیوں سے ملاقات کی۔ تو کل ہونے جا رہا ہے بڑا ٹاکرا پاک بھارت میچ، اور اس ٹاکرے سے پہلے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی قومی ٹیم کی پریکٹس کے دوران ICC اکیڈمی دبئی پہنچ گئے اور کوچ مائک ہیسن اور کھلاڑیوں سے انہوں نے ملاقات کی، ان کا حوصلہ بڑھایا۔ مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ لندن میں آج وزیر اعظم شہباز شریف کے اعزاز میں بڑا عشائیہ منعقد ہو رہا ہے۔ سینٹرل لندن کے ہوٹل کے باہر اس وقت کیا صورتحال ہے بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے فرید قریشی۔ لندن کے اس ہوٹل کے باہر موجود ہوں جہاں پر آج ایک بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کے اعزاز میں عشائیہ، جس میں تقریباً
1000 لوگ شرکت کریں گے. اور اس وقت مناظر یہاں پہ یہ ہے کہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان مسلم نون کے ورکر، پاکستان مسلم نون کے حامی اور اوورسیز پاکستانی اکٹھے ہیں جنہوں نے تصاویر اٹھا رکھی ہیں اور وہ ان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف خطاب کریں گے. اوورسیز پاکستانیوں کو اس خطاب سے بہت ساری توقعات وابستہ ہیں. اس عشائیے کے جو میزبان ہیں وہ سید قمر رضا ہیں، وفاقی وزیر ہیں سالک چودھری، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی یہاں پر موجود ہیں. کل بھی انہوں نے انتظامات کا جائزہ لیا اور آج بھی یہاں پر اس ایونٹ کی تیاری مکمل ہو چکی ہے. چند لمحوں میں یہاں پر تقریب جو ہے وہ باقاعدہ طور پر شروع ہو جائے گی. کاشکر فری ٹریڈ زون کا دورہ کیا. کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری یاوننگ نے صدر کا استقبال کیا. صدر کو بتایا گیا زون سوست پورٹ گلگت بلتستان اور گوادر پورٹ سے جڑا ہوا ہے. صدر نے وسط ایشیائی ملکوں یورپ، جنوبی کوریا اور جاپان کے اسٹالز کا معائنہ کیا. صدر آصف زرداری کا کاشکر کی تاریخی عیدگاہ مسجد بھی گئے اور عصر کی نماز ادا کی. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کہتے ہیں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدے سے نئی تاریخ رقم ہوگی. سعودی عرب کے قومی دن کی تقریب سے خطاب میں گورنر پنجاب نے کہا سعودی عرب اور پاکستان کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے. فیلڈ مارشل عاصم منی کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی بدولت پاکستان کو حرمین شریفین کے دفاع کی سعادت حاصل ہوئی. سعودی سفیر نواف بن عبد المالکی نے اردو میں تقریر کی. دفاعی سفارتی اور تجارتی تعلقات کو خوشائند قرار دیا. کراچی سے آپ کو خبر دیں گے جس کے علاقے گرو مندر کے قریب شارٹ سرکٹ سے ایمبولینس میں آگ لگ گئی ہے اور اسی پہ مزید جانیں گے. سلمان لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان بتائیے گا. دیکھیں گرو مندر کے قریب یہ ایمبولینس میں آگ لگی ہے جس کے بعد اندر جو عملہ موجود ہوتا ہے فوری طور پر اتار لیا گیا ہے. فائر بریگیڈ کو طلب کیا گیا ہے. پولیس کہتی ہے سرکٹ وجہ بتائی جا رہی ہے اس آگ اس ایمبولینس میں سرکاری ایمبولینس میں کیونکہ عملہ ڈرائیور اور دیگر ٹیکنیکل عملہ بھی موجود ہوتا ہے لیکن آتے گردی کے فوراً بعد تمام کو اتار لیا گیا تھا. فائر بریگیڈ کو وہاں پہ بلایا گیا، وہ پہنچے اور آگ پر بجھانے کی کوشش کی جائے لیکن اب تک فائر بریگیڈ وہاں پہ نہیں پہنچ سکی ہے. ایمبولینس مکمل طور پر جل چکی ہے. شارٹ سرکٹ وجہ بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سلمان اپڈیٹ کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.